अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम इंतहाई कीमती यानी प्रेशियस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं और वो चीज़ है वक्त। आपने सुना होगा कि टाइम इज़ मनी। इस दौलत को हम बहैसियत कौम कितनी प्लानिंग, कितनी अक्लमंदी से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपके सामने है। सुबह के वक्त अखबार देखें या शाम होते ही टीवी चैनल्स पे टॉक शोज़ की जो महफिल जमती है उसको देखें। सारा दिन कोई जराइद पढ़ें या सोशल मीडिया देखें। आप अंदाज़ा लगाएं खुद कि ये जो इतनी अहम चीज़ है उसका हम इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। मैं झूठ और करप्शन पे वीडियोस बना के अपलोड कर चुका हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगर चंद एक लोग भी इसको देख लें और समझ लें तो झूठ और सच में तमीज़ करने की सलाहियत उनके अंदर बेदार हो जाए, जो कि मौजूद तो पहले से है। बेदार हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। पनामा के बाद ब्रॉडशीट स्कैंडल हमारे ऊपर भूत की तरह सवार है और हर अखबार, हर वीडियोस और हर रसाले में ब्रॉडशीट की बात हो रही है और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बात हो रही है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारा इतना कीमती वक्त जो है, यानी कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का वक्त, जो कि असल में आवाम का वक्त है, वो किस तरीके से ज़ाया हो रहा है। ये जितने भी स्कैंडल्स हैं, करप्शन के स्कैंडल्स हैं, पहले पनामा का था, अब ये ब्रॉडशीट आ गया है। ये सारा मुकाबला जो है ये दो ऐसे पार्टीज़ के दरमियान है कि लूटने वाला ज़्यादा अक्लमंद, जीनियस और इंटेलिजेंट और प्लानर है, या उसका खोज लगाने वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये अब कोई दो पार्टीज़ और दो लोगों के दरमियान ये नहीं है, असल में ये अक्ल का इम्तिहान है और देखना ये है कि कौन जीतता है। लेकिन जिन लोगों ने पैसा लूटा या करप्शन से बनाया, उनके साथ बहुत बड़ा माफिया है, ना सिर्फ विद इन द कंट्री बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी। जहां इन्होंने लूट का माल रखा, वहां की गवर्नमेंट्स कभी भी नहीं चाहेंगी कि यहां से लूटा हुआ माल जो है ये वापस उन मुल्कों में चला जाए जहां से ये माल आया था। उसकी वजह यह है कि ये अब उनकी इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है और ऐसे मुल्कों में लूट का मार किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और फिर ऐसे मुल्कों ने ऐसे कवानीन बना रखे हैं कि वहाँ से पैसा जो है वहाँ वापस मुंतकिल करना तकरीबन नामुमकिन है। और ज़ाहिर है वहाँ की अदालतें जो हैं वहाँ के कवानीन के मुताबिक जो है वो फैसला करेंगी। तो आप ये समझें कि पैसा वापस आना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। अभी इस गवर्नमेंट को आए 2.5 साल हो चुके हैं और ये पहले दिन से ही करप्शन की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितना पैसा किस जगह पे रखा हुआ है, लेकिन अभी तक एक धेला भी वापस नहीं लाया जा सका। बल्कि पाकिस्तान पे इतना प्रेशर आ रहा है कि और बहुत से केसेस जो हैं पाकिस्तान पे हो रहे हैं। और देखें, पाकिस्तान को बाहर की अदालतों, बाहर के मुल्कों की अदालतों ने कहाँ कहाँ जो है वो जुर्माने नहीं किए। PIA के सिलसिले में मलेशिया में जुर्माना हुआ, इनको अमेरिका में जुर्माने हो चुके हैं, इनको बरतानिया में जुर्माने हो चुके हैं। तो अभी बड़ी सोचने समझने और ये इस बात पे गौर करना है कि ये जो हम करप्शन का पैसा वापस लाना चाहते हैं, क्या ये मौजूदा कवानीन के होते हुए
ہم اپنا پیسہ واپس لے سکتے ہیں؟ تو پھر حکومت کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے وقت اور ریسورسز، جس میں ہیومن ریسورسز اور فائنانشیل ریسورسز بھی شامل ہیں، وہ اس بات پہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا قیمتی ہیومن ریسورسز اور جو پیسے ہیں یہ کیوں پروڈکٹیو کام پہ استعمال نہیں ہو رہے؟ لیکن ان کی اپنی مشکلات سامنے نظر آتی ہیں۔ تمام اپوزیشن ایک طرف اور گورنمنٹ جو ہے وہ دوسری طرف ہو گئی ہے۔ اب اسی دن کے لیے تو ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جنہوں نے پچھلے 50-60 سال حکومت کی ہے، انہوں نے عوام کو تعلیم اور اویئرنیس اور بنیادی صحت کی سہولیات جو ہیں اور روزگار کے مواقع جو ہیں ان سے دور رکھا، تاکہ یہ لوگ جو ہیں ڈپرائیوڈ رہیں، اور یہ اس حالت میں ہوں گے تو ان کے جلسوں کی رونق بنتے رہیں گے۔ اور انفیکٹ یہ جو جلسوں کی رونق ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان پہ پریشر ڈالنے والی بات ہے، اور دنیا کو یہ دکھانے والی بات ہے کہ ہم بہت ایماندار ہیں، اور یہ صرف مخالفت بائے مخالفت جو ہے نا ہو رہی ہے۔ لیکن کیا یہ ایسا ہی ہے؟ میرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت پلانز بنا کے اپنا وقت اور ریسورسز بچا کے پروڈکٹیو کاموں پہ استعمال کرنے چاہیے۔ گورنمنٹ کا اگر نقطہ نظر دیکھا جائے تو وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اربوں روپے جلسوں پہ خرچ ہو رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ یہ کویسچن تو بنتا ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف میں دو بات کہوں گا کہ اگر وہ اس ضد میں ان کے پیچھے لگے رہیں گے تو اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے اور عوام کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ عوام جو ان کے جلسوں کی رونق بنتے ہیں، میں اب ان عوام کے لیے کون سا لفظ استعمال کروں؟ عوام، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کرونا آیا تو کس طرح صحت کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ایکسپوز ہوئیں کہ ان کے پاس موجود ہی نہیں ہیں؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ 70% آبادی جو ہماری رورل ایریا میں رہتی ہے ان کے لیے سکولز جو نا اویلیبل نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی ہیلتھ سینٹرز اویلیبل نہیں ہیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہیں، تو آپ ان کے جلسوں میں کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ کیوں آپ ان کو یہ نہیں ان پہ پریشر ڈالتے کہ جی ہمارے لیے پہلے یہ سارا کچھ انتظامات کریں، پھر ہم آپ کی آگے بات سنیں گے؟ کالم نفیس اور تجزیہ کار، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہے، شام کو جو ٹاک شوز کی محفل سجتی ہے اس میں بڑے بڑے اینکرز جو کہ رونق سے بھرے ہوئے ہیں، وہ انہی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بلا کے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں لڑاتے ہیں، اور ایسے ایسے جان بوجھ کے کویسچنز جو ہیں وہ کرتے ہیں جس سے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں لڑیں اور خود مزے سے تماشا دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان جو ہے یہ بدی کی طرف، بری چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اور وہ پھر زیادہ سے زیادہ ٹاک شوز جو نا وہ دیکھے جاتے ہیں جس میں کہ گالی گلوچ جو زیادہ سے زیادہ ہو، خواتین بھی جو نا ایک سے ایک بڑھ کر ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں، اور لوگ جو ہیں اپنا وقت ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں اپنا وقت، ریسورسز بھی برباد کرتے ہیں، اور عوام بھی ان کو دیکھ کے اپنا وقت جو ہے نا وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں سیاستدان جو ہیں صاحب حیثیت ہیں، ان کا بے شمار پیسہ باہر کے ملکوں میں پڑا ہے، یہ ان کا بزنس ہے، یہ ان کے لیے فن ہے، یہاں جلسہ کیا وہاں کیا۔ اسی طرح اخباروں میں لکھنے والے، ٹی وی شوز میں اینکرز حضرات جو ہیں اور باقی لوگ جو کام کرنے والے ہیں، یہ ان کا بھی بزنس ہے۔ دے آر آل کمفرٹیبل، وہ ایسی ہی ہیجان خیز جو ہے وہ ماحول پیدا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے لیے روزگار کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، جو کہ ملک کے ساتھ بہت ہی زیادتی ہے۔
میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنا روزگار جو ہے کمائیں۔ اگر اخباروں اور جریدوں میں لکھنے والے، ٹی وی ٹاک شوز میں اینکرز اور شرکت کرنے والے صرف اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نے اپنی عزت خود کرنی ہے، ہم نے جھوٹ بالکل نہیں بولنا، اور خواہ کسی پارٹی کا ممبر رہیں یا نہ رہیں، لیکن ہم نے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم ٹی وی ٹاک شوز میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ کم از کم یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم نے عوام کو گمراہ نہیں کرنا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھائی کی ابتدا جو ہے، یعنی ملک کی ڈیولپمنٹ کی بات جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے۔ میری حکومت وقت سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ اپنا وقت جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے اور سارے ریسورسز جو ہیں یہ براڈ شیٹ جیسے کیسز کے پیچھے ضائع مت کریں، ان کو کسی پروڈکٹیو کام کے لیے جو نا استعمال کریں۔ عوام ذرا خود غور کریں، سینٹ یعنی کہ ہائر ہاؤس، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ تقریریں سنیں، گالم گلوچ، بے معنی فکرے بازی، ایک دوسرے کے جو ذاتی انٹرسٹ ہیں اس کے بارے میں تقریریں کہ میں نے کرپشن نہیں کی، اس نے کرپشن نہیں کی۔ عوام کے لیے انہوں نے سینٹ میں بیٹھ کے کیا کیا ہے؟ اور اسمبلی کا تو اس سے بھی برا حال ہے کہ وہاں بھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کے علاوہ انہوں نے کون سی جو ہے یہ قانون سازی کی ہے، عوام کی بہتری کے لیے کون سے منصوبے جو ہے نا وہ پیش کر کے اور پاس کیے ہیں۔ میں اپنی بے شمار ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں، ہمیں یہ ماننا ہوگا، اور جتنی دیر تک ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں اس وقت تک ہمیں کوئی اور نظام حکومت اپنے لیے سوچنا ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگ ذہین ہے، لیکن ذہانت جو ہے وہ پروڈکٹیو کاموں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ یہ ٹی وی اینکرز جو کہ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے اور ذہین ہے، یہ کیوں ریسرچ اور انالیسس گروپ نہیں بناتے اور ایک ایک سبجیکٹ لے لیں، ایجوکیشن لے لیں، فارن افیئرز لے لیں، ہیلتھ لے لیں، لا اینڈ آرڈر لے لیں، اور اس پہ ماہرین کو بلائیں اور گفتگو کریں اور گورنمنٹ کی ہیلپ کریں، اور گورنمنٹ پہ یہ پریشر ڈالیں کہ کنٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ یہ اچھے کام کریں، ان کو کوئی پبلک پالیسی بتائیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لاتے ہیں کہ جی یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ خاتون فلاں پارٹی سے ہے، اور ایک دوسرے کو انڈر دا ٹیبل برا بھلا کہنا اور گالیاں دینے کے علاوہ، کردار کشی کے علاوہ آپ اینکر حضرات جو ہے یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں، اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پھر کیا یہ جو رزق آپ لے کے جاتے ہیں، آپ اس رزق کو کوئی حلال کا یا اچھے کام کے عوض کمایا ہوا رزق کہیں گے؟ ذرا سوچیں آپ خود جو ہے نا۔ میں یہ نقطہ جو ہے میرا جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور عوام کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، یہ ہیومن نیچر ہے کہ دیکھیں ہر قسم کے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، بالکل جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کی سمجھ وہ جو ہے، وزڈم جو ہے، اس کی بہت کمی ہے، اور وہ آپ کے اسی طرح کے ٹاک شوز دیکھ کے آپ کے جو آپ دیکھیں کوئی گالی گلوچ والا آپ ویڈیو لگا کے دیکھیں، آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے 40-50 ہزار جو ہے اس کے ویورز ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی کام کی ویڈیو لگا کے دیکھ لیں، اللہ کی بات کر لیں، اسلام کی بات کر لیں، جہاں انسان کو بہتری کے لیے
बात की जा रही होगी, वहां 1 घंटे में 5 व्यूज नहीं होंगे उसके जनाब। तो ये माशरे को इस तरफ कौन लेके गया? ये अखबार नवीस जो कि बहुत बाइज्जत हैं और टीवी एंकर जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अपने किरदार पे गौर करें। ये बुराई में आप किस तरह हिस्सा डाल रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये आप खुद सोचें। और आप किस तरह कौम का कीमती वक्त, टाइम इज मनी, आप कौम की ये मनी किस तरह ज़ाया कर रहे हैं। देखें, अगर आप भी इस तरह आम किस्म की बातें करना शुरू हो जाएंगे, जो कॉलम लिखते हैं, जिनका इतना तजर्बा है, या इतने पढ़े लिखे जो एंकर्स हजरात हैं, तो फिर अक्ल दानिश की बात कौन करेगा? ये एक जो ओपिनियन मेकिंग का काम है आपका, कि एक पॉजिटिव ओपिनियन मेकिंग हो, वो कौन करेगा? कौन आवाम को बताएगा कि आप मेहनत से काम करें और मुल्क को डेवलप करने के लिए अपना हिस्सा डालें? एंकर हजरात, आप सोचें, कौन करेगा ये? अगर मेरा ये अंदाज़ा है कि अगर 15-20 एंकर्स और कॉलम नवीस भी ये आपस में मिलकर फैसला कर लें कि आज के बाद हमारी सैलरी 20-25 लाख से अगर 2-4 लाख भी हो जाती है तो हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमने सच लिखना है और लोगों को मोटिवेट करना है कि वो मेहनत से काम करें, वो अच्छाई को देखें और ऐसी वीडियोस को सारे मिल के, और ऐसे टीवी प्रोग्राम्स जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं, उनको डिस्करेज करें जिसमें कि वल्गर बातें हों, जिसमें लड़ाई झगड़े हों। अब आप देखें, जब से सोशल मीडिया आया है, ठीक है, चंद एक अच्छी वीडियोस भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वीडियोस जो हैं उनमें वल्गैरिटी के अलावा और क्या होता है। और आप ये देखें कि जो वीडियो वल्गर है उसके जो व्यूअर्स हैं वो मिलियंस में। आपको ये सबको याद है ना कि ये जब गंदी किस्म की वीडियोस आना शुरू हुई थी तो पाकिस्तान का नंबर 1 था सबसे ज़्यादा वीडियोस देखने में। जितना नुकसान करप्ट सियासतदानों ने मुल्क को पहुंचाया है, अब उनकी कहानियां सुना सुना के और उनको जिंदा रखते हुए आप उससे भी ज़्यादा जो ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक शख्स, एक सियासतदान ने एक वक्त में एक बुरा काम किया, आप 20 सालों से वही कहानियां सुना रहे हैं और हर कोई डिफरेंट एंगल लेके चंद दिनों के बाद वक्त ज़ाया करना शुरू कर देता है और वही कहानी सुनाता है। ठीक है, कभी अदालतों के फैसले और कभी कुछ, और कभी वकला हजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस मुल्क पे रहम करें। इस मुल्क पे क्या, अपने आप पे रहम करें। अपना कीमती वक्त बचाएं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और सच को सच, झूठ को झूठ कहें और लोगों को मेहनत की तरफ राग़िब करें, मोटिवेट करें। और ये जो जिस लेवल के टॉक शोज़ हो रहे हैं या जिस लेवल के ये सोशल मीडिया पे वीडियोस बन रही हैं, इनको ज़रा कुछ बेहतर करें। और मैं वक्त के हुक्मरान जो हैं उन पे ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये करप्ट माफिया जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तमाम गवर्नमेंट से। कोई गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, करप्ट माफिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इनसे डील करने के लिए आपको वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर चाहिए, वेल ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेसी चाहिए, बहुत ही हाईली मोटिवेटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए, और इंटेलिजेंट लोग चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकर चाहिए, स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, और पॉलिटिकल लीडर्स जो है ऐसे होने चाहिए जो कि करप्ट ना हो।
اور اس طرح کے کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے تو پھر ملک جو ہے بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا. تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن برائی اتنی زیادہ جو ہے نا پروموٹ کیا جا رہا ہے برائی کو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شیڈوز کے اندر چلے گئے ہیں. میں نیب اور بیوروکریسی کی ورکنگ کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں اور اس پہ ریسرچ جاری ہے. انشاءاللہ وہ ویڈیو جلدی بنائیں گے کہ نیب کو بھی آپ صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ نقصان کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بیوروکریسی سٹینڈ سٹل ہے. جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، کام کرنا جانتے ہیں، وہ بھی کام نہیں کر رہے. اس پہ بعد میں تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال میں اسی وقت طرف آتا ہوں کہ ہم وقت جو اپنا کس طرح ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں وقت جو ہے کیسے بچانا چاہیے. میں عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ ان سیاستدانوں کے جو ہے یہ جلسوں میں جانا بالکل بند کر دیں، ختم کر دیں. ان لوگوں کے اربوں روپے باہر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو صرف استعمال کر رہے ہیں. اور ان کو کہیں کہ آپ 50-60 سال حکومت میں رہے ہیں، کہاں ہے تعلیم کا نظام، کہاں ہے صحت کی سہولیات، کہاں ہے روزگار کے مواقع. آپ ان سے یہ بات پوچھیں. اور پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں یہ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے یہ ہمارے لیے اس وقت جو ہے یہ یوزفل نہیں ہے. اس وقت ہمیں کوئی اور نظام چاہیے، کیونکہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ ایک کرپٹ نظام بن چکا ہے اور اس کی ہمارے ملک کے اندر اتنی جڑیں مضبوط ہیں کہ اس میں آپ انٹرونشنز کرتے ہوئے یعنی تبدیلیاں کرتے ہوئے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو ایک نیا نظام چاہیے جو آپ کو یعنی عوام کی بہتری کے لیے کچھ کر سکے، اور عوام کو بھی اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرنا ہوگا کہ سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، وقت ضائع نہ کریں. اور یہ جو براڈ شیٹ سکینڈل ہے اور یہ پاناما سکینڈل ہیں اور کسی قسم کے ہیں، یہ گورنمنٹ کو ڈیل کرنے دیں. آپ گورنمنٹ کو یہ کہیں سارے مل کے، خاص طور پہ ٹی وی اینکرز اور کالم نویس، کہ جی پبلک کی بہتری کے لیے کام کریں. انشاءاللہ جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے.